بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن قیمہ تندوری۔ ایک باؤل لیں گے، اس میں آدھا کپ دہی ڈال لیں گے، لہسن ادرک اور سبز مرچ کو پیس کر ڈالیں گے، پھر 1 چمچ یا 1.5 چمچ تکا مسالہ ڈال لیں گے، سوکھا دھنیا پسا ہوا 1 چمچ، زیرہ پسا ہوا 1 چمچ، اور اس کے بعد لال مرچ، ہلدی اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ دہی اور مسالہ جب اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن قیمہ ڈال دیں گے۔ دہی اور مسالہ مکس ہو چکا ہے، اب ہم اس میں ½ kg چکن قیمہ ڈال دیں گے۔ اگر آپ نے ½ kg سے زیادہ چکن قیمہ پکانا ہے تو آپ مسالے اس کے حساب سے ہی ڈالیے گا۔ اب چکن اور مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے 1 گھنٹے کے لیے۔ میں نے اس کو 1 گھنٹے کے لیے رکھنا ہے، آپ 1 گھنٹے سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں میگنیٹ کرنے کے لیے۔ اس میں مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں گے۔ اب ایک پین میں آئل اور پیاز ڈال کر اس کو فرائی کر لیں گے۔ پیاز کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا، براؤن نہیں کرنا پیاز کو، بس اتنا ہی فرائی کریں گے کہ اگر ہم اس میں زیادہ پیاز کو فرائی کر لیں گے تو ہمارا قیمہ جو ہے وہ براؤن زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو پیاز کو بس اتنا ہی فرائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہری مرچ کاٹ کر ڈالیں گے، ہری مرچ اور پیاز کو اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ جب فرائی ہو جائے اچھے سے تو اس میں چکن قیمہ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے۔ پیاز اور قیمے کو آپس میں مکس کرنے کے بعد اس کو اچھے سے فرائی کریں گے، اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے ہم، چمچہ ہلاتے جانا ہے مسلسل۔ جب تک چکن قیمہ بن رہا ہے آپ سے ایک بات شیئر کروں گی، کسی کا دل نہ دکھائیں کیونکہ اللہ سب معاف کر سکتا ہے۔ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اس کے بندوں کا دل دکھانا کبھی معاف نہیں کرتا، اس لیے اگر آپ نے جس کسی کا بھی دل دکھایا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ یہیں پہ اس سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اور یہاں ہم نے ٹماٹر ڈالے ہیں کاٹ کر، ٹماٹر کو قیمے میں اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی بھنائی کو کرتے جائیں گے۔ ٹماٹر اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے تو اس کو چمچہ ہلاتے جائیں گے اور اچھے سے بھنائی کرتے جائیں گے جب تک آئل اور چکن الگ نہ ہو جائیں، تب تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ پھر لیموں کا رس ڈالا ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا، اور اس کے بعد میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی۔
5 منٹ بعد ڈھکن کو اتار لوں گی۔ اب دیکھیں چکن اور آئل جو ہے وہ الگ الگ ہو چکے ہیں۔ اب میں ایک پیاز کو گول سا کاٹ کے اس میں رکھوں گی اور اس میں کوئلہ رکھوں گی گرم کر کے۔ یہاں میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے، اس پہ تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی۔ اس میں اس کا دھواں آ جائے گا اچھے سے۔